اور جہاں تک اس صورت کی جو ہے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا بڑا زبردست فائدہ ہے کہ ہڈیوں اور جوڑوں میں جو درد ہو جاتا ہے، خاص طور پہ لوگوں کے گھٹنے ختم ہو جاتے ہیں، درد ہوتا ہے، پھر گھٹنے چینج ہوتے ہیں، یعنی آپریشن کرنے پڑتے ہیں، تو ہڈی اور جوڑ کا کسی قسم کا درد ہو، اس کی زبردست تاثیر اس صورت میں۔ اس کا طریقہ یہ کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اس صورت کو جو 7 مرتبہ تلاوت کریں۔ 7 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی جو آخری آیت ہے اس میں سجدہ تلاوت ہے، جو میں نے پڑھی کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کہ کلا لا تطعہ، ہرگز تطعہ یعنی اس سرکش کی تو اطاعت نہ کر بلکہ اللہ کا سجدہ کر اور اللہ کا قرب پا۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت سجدہ کہلاتی ہے۔ یہ جب تلاوت ہو جائے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، سجدہ تلاوت کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ 7 مرتبہ آدمی اس کی تلاوت کرے، 7 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد سجدے میں جائیے، سجدہ تلاوت کرے۔ سجدہ تلاوت میں جب جائے گا تو اس سجدے کے اندر جو 7 مرتبہ یہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، 7 مرتبہ یہ پڑھے۔ یہ پڑھنے کے بعد سجدے سے سر اٹھا لے اور اپنے بدن پہ دم کرے، تھوڑا سا پانی پاس اس پہ پھونک کے پانی پی لے۔ ایک ہی سجدہ کافی ہے؟ بس ایک ہی سجدہ، کیونکہ اگر ایک آیت کو بار بار ایک ہی مجلس میں دہرائے تو وہ ایک ہی سجدہ کافی ہوتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے جب وہ ایک سجدہ کر کے اس کے اندر انہیں یہ حسبنا اللہ پڑھنا ہے اور دم کر لینا ہے، پانی پی لینا ہے۔ اس کی پابندی رکھیں، کسی قسم کے ہڈیوں کا جوڑ جو ہے، گھٹنوں کو جوڑ میں کسی قسم کا جو درد ہوگا وہ درد جو ہے رفع ہو جاتا ہے اور درد نہیں ہوتا۔ اور یہ حسبنا اللہ نعم الوکیل کتنی دفعہ پڑھیں؟ 7 دفعہ، 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک فائدہ، اور دوسرا فائدہ یہ کہ جن بچوں کے اوپر جو ہے سبیان، یہ ایک شیطانی چیز ہے، اس کی نظر لگ جاتی ہے یا نظر لگنے کا اندیشہ ہے، اور بچوں کو عام طور پہ ایسی شیطانی چیزیں ستاتی ہیں، تو ایسا خطرہ ہو تو بچے پر روزانہ 1 مرتبہ سورۃ الگ تلاوت کر کے اس کے دونوں کانوں پہ زور زور سے پھونک دیا کریں اور سامنے بدن پہ پھونک کے ہاتھ پھیر دیں۔ تو بچوں پہ روز کرتی رہے مائیں، تو بچہ کسی قسم کی عصبی اور شیطانی جو ہے تصرف کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ بہت بڑی بات۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ اگر کوئی ایسا آپ کا باس ہے یا کوئی حاکم ہے یا کوئی ایسی پیشی ہے کورٹ کے اندر، کوئی جج بڑا خرانٹ قسم کا ہے، تو خطرہ ہے یار آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے، ایسے اندیشے ہیں، تو اس صورت کو 7 مرتبہ تلاوت کر کے جائیں۔ 7 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کریں اور دعا کر کے جائیں، زبردست آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ کیسا بھی ظالم حاکم ہو وہ آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ صورت کا مضمون ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص رحمت دے دیتے ہیں۔ میں یہاں کلیریفائی کروں گا، 7 دفعہ تلاوت کر کے سجدہ کر کے اس کے بعد جائیں۔ بالکل، ظاہر ہے سجدہ کا جب وقت ہے تو اس میں سجدہ کر کے جائیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر کوئی دشمن ہے، موذی دشمن ہے، وہ ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، باز نہیں آتا، خاص طور زبان اس کی بڑی گندی ہے، اس زبان سے تعفن پھیلاتا ہے آپ کے خلاف، تو اس صورت کو روزانہ 7 مرتبہ تلاوت کر کے اس کا تصور کر کے اور اس کی طرف پھونک دیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں۔ تو یہ جو ہے 41 دن پابندی سے کر لیں، بڑے سے بڑا بھی دشمن ہوگا وہ زیر ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے فضائل و فوائد ہیں۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر میں آپ کو مختلف خطرات کا اندیشہ ہے، کوئی بری سفر ہے یا بحری سفر ہے، تو کوئی اندیشہ خوف ہے آپ پر کسی قسم کا، یا کوئی ایسا ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، یا یہ خیریت سے واپس ہم پہنچ جائیں، یہ نہ ہو کہ یہاں پیچھے کوئی ایسے پرابلم پیش نہ آ جائے، تو یہ سورۃ الق جو ہے یہ روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کریں، روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کر کے جائیں، کسی قسم کی سفر کے اندر کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گا اور ہر چیز جو ہے محفوظ رہے گی۔ بہت بڑا نسخہ ہے۔ ہاں، بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور جہاں تک خوابوں میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کسی شخص سے ڈانٹ پڑے گی، اس کی ڈانٹ پڑے گی، اور اس ڈانٹ کی وجہ سے اس کو اپنی اصلاح کا موقع مل جائے گا۔ کوئی غلطی کر رہا ہے لیکن اس پر متنبع نہیں ہو رہا، لیکن کسی سے ڈانٹ پڑے گی تو اس کو غلطی پر تنبع ہو جائے گا، تو اس غلطی سے باز آ جائے گا۔ ظاہر یہ بھی ایک بڑا بینیفٹ ہے۔ بالکل۔ ہاں، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے نیک صالح فرزند عطا فرمائیں گے، نیک صالح فرزند عطا فرمائیں گے، اور جس کا فیض جو عالم کے اندر پھیلے گا، دنیا کے اندر، وہ ایک نیکی پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب خاص اس کو عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ اپنی عبادتوں میں اسی طرح لگا رہا جیسے وہ کر رہا ہے، مخلص ہو کے لگا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب خاص اس کو نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت اتنی کام کی باتیں جو مجھے بات ایک دم میرے دل کو لگی، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہڈیوں کے مرض جس میں کہ خاص طور پر گھٹنوں والی باتیں ہیں یا اور جوڑوں کے جو درد ہیں،
ان کے لیے بہت کرامت ہے. اور بہت ہمارے یہاں لوگ ہیں جو عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ان کو یہ تکلیفیں ہیں اور لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی ایک تو کام کی بھی زیادتی ہوتی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں تو ان کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے. تو اگر وہ یہ عمل کریں تو اس سے ان کا چھٹکارا ہو جائے گا, ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہر ہے. طرح حفاظت ہوگی. کتنی کام کی بات ہے. اور اس صورت کو دہراتے رہیں تو علم کی حصولی ہے اس میں, اور جس کا علم زیادہ ہو گیا اس کے اوپر زیادہ حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں, یعنی اللہ اور اس کے بتائے ہوئے راستے زیادہ صاف اور بڑے نظر آنے لگتے ہیں, ہے نا, یہی بات ہے. تو کتنی کام کی چیز ہے یہ, تو اس کو پڑھا جائے تو سبحان اللہ, واہ واہ. بہت ایسی سمپل انداز میں اتنی دینی اور اتنی قیمتی باتیں آپ سے ہم کو سننے کو ملتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. بہت خوب.